بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں. جی ہاں ناظرین، ہم اپنی پوری زندگی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وقت کے امام کی معرفت حاصل ہو، لیکن کوشش کیا ہم صحیح دشا میں کر رہے ہیں یا صحیح ڈائریکشن میں کرتے ہیں، یا کوشش ہماری اس لائق ہے کہ ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو جائے؟ کیونکہ یہ معرفت جو ہے حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہے، ہم جوانوں کے لیے خاص کر، کیونکہ امام پردہ غیب میں ہیں، ہماری ان کی ملاقات نہیں ہوتی، کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. لیکن علماء کرام اکثر اس پر فوکس کرتے ہیں کہ آپ امام سے باتیں کریں، آپ امام سے جڑیں، امام سے محبت کریں. تو ہم لوگ کوشش یہ کریں گے آج کے پروگرام میں کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو، اور ہم لوگ یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو آبجیکشن والے سوال ہمیشہ ہمارے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اس کا سلوشن آپ تک پہنچے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ آئیے شو پر استقبال کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کا. آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اس خدمت کے لیے اس لائق سمجھا، اور انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے ذریعے دین حق کی خدمت ہوگی اور نوجوانوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے انشاءاللہ. اسی امید کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں. پروفیسر صاحب، جب بھی ہم لوگ امام عصر علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت سوچنے والی چیز ہوتی ہے کہ کوئی انسان جسم کے ساتھ موجود تھا اس دنیا میں، پھر ایسا کچھ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور وہ ہم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یعنی پردہ غیب میں چلا جاتا ہے، ہم لوگ جسے کہتے ہیں. جی. کیسے پاسبل ہے کہ جو ایک انسان تھا وہ جسم کے ساتھ موجود تھا اب وہ دکھائی نہ دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ ہم لوگ ایک پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں ہیں کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اور اس دنیا میں ریشنل اپروچ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. بالکل. اور آج کا جو نوجوان ہے اس کا ایک طریقے سے حق بھی ہے کہ وہ سوال کرے. اور دین مبین جو دین اسلام ہے، اس کا ایک بہت بڑا ڈسٹنگشنگ فیچر یہ ہے کہ یہ عقل پر مبنی گفتگو کرتا ہے. یہ عقلوں کو بجھاتا نہیں ہے. بالکل. یہ عقلوں پہ پردے نہیں ڈالتا ہے، اور نہ یہ دین سوالات سے گھبراتا ہے. بالکل بالکل. کیونکہ یہ اصل میں آیا ہے عقلوں کو سوالوں سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں. ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں. جی. اچھا، گھبراتے وہ لوگ ہیں سوالات سے کہ جن کے پاس اس کے جوابات نہیں ہوتے، صحیح جواب نہیں ہوتے. تو پھر اس کو وہ کور اپ کرنا چاہتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، فرسٹریٹ. کبھی کبھی یہ بھی بولتے تھے نہیں اس طرح سے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ کو گناہ پڑے گناہ پڑ جائے گا، آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا. وہ ایک ڈر کا ایک ایلیمنٹ لگایا جاتا ہے تاکہ یہ کویسچن نہ کرنے پائے. بہرحال یہ ایک بہت ہی عمدہ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی. تو اگر آپ حضرت حجت ارواح الفدا کی زندگی کو دیکھیں کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں 5 سال کی عمر تک لوگوں کے سامنے ہیں، خاص لوگوں کے سامنے آتے جاتے ہیں، اس پھر غیبت صغرا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد غیبت کبرا، اور جو آج تک چل رہی ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بھئی کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان جو جسم اور جسمانیات کے ساتھ ہو، اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اور رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں کہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، بلکہ ملاقات جو ہے وہ غیبت صغرا اور غیبت کبرا میں بھی ہوئی. لیکن وہ ایک الگ فرق ہے کہ غیبت صغرا میں جب ملاقات کرتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ حضرت حجت ہیں، خاص لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. کبرا میں جب ملاقات ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ جانتا نہیں ہے کہ یہ امام ہے. اچھا. لیکن جب ملاقات ختم ہو گئی اور امام چلے گئے تب اس کو احساس ہوتا ہے، کچھ اشارے ملتے ہیں کہ ارے یہ تو حضرت حجت تھے. لیکن جس وقت وہ ان سے ملاقات کر رہا تھا تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون صاحب ہے. ایک انسان ہے، عالم ہے، جوابات دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے سامنے خود قرآن مجید میں اس کے بہت سے ثبوت موجود ہیں. مثلا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی کے پیٹ میں ایک طویل عرصہ رہے، لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں. کیا کوئی آج اس بات کو ایکسپلین کر سکتا ہے کہ کیسے پاسبل ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان مور دین 10, 20, 30 ایئرز رہے، اور صحیح و سالم بھی رہے، زندہ بھی رہے، اور پھر وہ ایک مدت کے بعد مچھلی اسے ساحل سمندر پہ اگل دے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے؟ تو کیا یہ بات عقلوں میں جاتی ہے؟ اس کا مطلب کہ جو مرضی خدا ہے، جو قدرت خدا ہے، اس پر جو ہے اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں ممکن ہے کہ وہ ہماری عقل میں نہ آئے،
لیکن اگر ہم اور غور و فکر کریں یا اور سائنٹیفک ریسرچز میں آگے بڑھیں تو شاید ہم کو معلوم ہو کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک ایسا ماحول ہو سکتا ہے کہ انسان اس میں زندہ بھی رہے اور اس کو غذا بھی ملتی رہے. جیسے کہ مچھلی کے پیٹ میں اور بہت سے اس کے آرگنز ہیں کہ جو زندہ بھی ہوتے ہیں اور اپنا کام بھی کر رہے ہیں, یا اس نے کوئی چیز کھائی ہے. تو قدرت, اگر آپ بایولوجسٹ سے جا کے پوچھیں تو بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ میں بہت سی چیزیں عرصے تک پڑی رہتی ہیں اور وہ خراب نہیں ہوتی ہیں. تو اگر اللہ کی مرضی یہ ہے اور وہ ارادہ کر لے کہ ہمیں اس شخص کو بچانا ہے تو یہ پاسبل ہے. یعنی قدرت خدا کے لیے یہ پاسبل ہے, اشارہ یہ مل رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے اصل ریزن تک نہ پہنچ پائیں, لیکن ثبوت ہے کہ ہاں زندہ انسان رہ سکتا ہے. اچھا, حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی ہیں, جن کے بارے میں تمام سنی شیعہ مکاتب فکر کا ایک کنسنسس ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اسی دنیا میں ہیں جی, اور ہزاروں سال کی زندگی ہے, چلتے پھرتے ہیں, لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آتے آتے ہیں, کوئی پہچانتا نہیں کہ یہ کون صاحب ہے. وہ ہیں, یعنی ہماری نظروں سے اوجھل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہوا میں کہیں ایواپوریٹ ہو گئے, ڈیفیوز ہو گئے, یا کہیں وہ جیسے چمتکار سیریلس میں دیکھا ہم نے کہ یوں چٹکی بجائی وہ زن سے آنکھوں سے غائب ہو گئے. بالکل, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کوئی میجک والا حساب میجک والا نہیں. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے ناظرین کے لیے, غیبت کا یا غائب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے یوں چٹکی بجائی اور ہم سارے ہمارے ایٹم جو ہیں وہ ڈیفیوز ہو گئے اور ہم یہاں سے کہیں اور پہنچ گئے. نہیں, مطلب غیبت کا یہ ہے کہ سامنے امام ہے, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ایک نارمل زندگی جی رہے ہیں, مگر ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ امام ہے. وہ ہمارے درمیان سے کبھی گزرے ہوں, بلکہ روایات میں موجود معتبر روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ ہر سال حضرت حجت حج میں آتے ہیں, خانہ کعبہ میں آتے ہیں, طواف کرتے ہیں, حج کو انجام دیتے ہیں, لوگ انہیں نہیں پہچانتے ہیں, وہ لوگوں کو پہچانتے ہیں. کیونکہ بہت سے علماء سے ملاقات کی داستانیں بھی ہیں, جب ملاقات ہوتی ہے تب آپ ان کو نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ امام ہیں. لہٰذا یہ ممکن قدرت خدا کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے. اور ہمارے پاس کیا کہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ جناب یونس کا ایگزامپل ہو گیا, جناب خضر کا ایگزامپل ہو گیا. ایک ایگزامپل اور دے کے اس سوال کو جواب کو ختم کروں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ ایک ریسرچ ہو سکتی ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر, تمام روایت کہتی ہیں جی. اور جناب ادریس کے لیے بھی ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے ان کو بلند مقام اور بلند مکان کی طرف اٹھا لیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اوپر کی طرف اٹھایا جا رہا ہے چوتھا آسمان, اس کا مطلب ہے کوئی ہیبیٹیبل پلیس ہے اسپیس میں. 1400 برس پہلے قرآن آپ کو اسپیس سائنس کی ایک بہت بڑی حکمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے, جو آج آپ دھیمے دھیمے ڈھونڈ رہے ہیں, ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائے ہیں, کہ اس کا مطلب کہ کوئی اور ڈائمینشن ہے کہ جہاں پر اگر کوئی جسم چلا جائے فزیکل باڈی کے ساتھ تو وہاں وہ رہتا بھی ہے, زندہ بھی رہتا ہے, اس کی لائف بھی پرولونگڈ رہتی ہے. اور سائنس ہمیں آج 10 ڈائمینشنز کی بات بتا رہی ہے. تو جناب عیسیٰ کس ڈائمینشن میں ہے, یہ ایک مسٹری ہے اور ایک سائنٹیفک بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. یہ چوتھے آسمان پر ہیں. اس آسمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو جب وہ 1500 2000 اور 2500 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں, تو پھر ایک انسان جو اس کو ابھی 1200 سال 1300 سال ہوئے ہیں, جب وہ زندہ رہ سکتے ہیں اور اسپیس میں زندہ رہ سکتے ہیں, تو وہ زمین پہ کیوں نہیں زندہ رہ سکتا ہے؟ اور کیوں نہیں اللہ نے ذہنوں کو ان سے ہٹا دیا ہے کہ آپ پہچانتے نہیں ہیں یہ کون صاحب ہے, اگر وہ نارمل زندگی جی رہے ہیں. پردہ یعنی ہماری آنکھوں پر, ہماری آنکھوں میں پردہ ہے. چلیے, ایک تو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کسی حد تک کہ اللہ کی مرضی ہے, اور آپ نے اگزامپل بھی بتایا تو پاسبل سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ پردہ غیب میں کیوں ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب ایک امام جو امت کی ہدایت کے لیے موجود ہوتا ہے, لیکن وہ پردہ غیب میں ہے, کیا فائدہ کیا ہے اس کا؟ بہت ہی اہم سوال ہے, اور یہ وہ سوال ہے کہ جو یعنی خود دور ائمہ میں حضرت حجت کے وجود میں آنے سے پہلے, ظاہری وجود میں آنے سے پہلے, دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے ائمہ سے یہ سوال کیا گیا. حتیٰ کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا, کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں, ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ رسول خدا سے لے کر اور 11ویں امام تک سب نے حضرت حجت کے ظہور کی خبر دی ہے, ان کے حالات کی خبر دی ہے, کون آنے والا ہے, ان کا نام کیا ہے, وہ کن کے بیٹے ہوں گے, اور کس طرح ولادت سے پہلے ہی پیشن گوئی, ساری باتیں, اور ان کے ظہور کے بعد کی ساری باتیں بتائی گئی ہیں. تو لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول خدا, آپ نے کہہ تو دیا کہ آپ کی نسل میں ایک آخری حجت ہے جس کو اللہ ایک طویل مدت تک غیب میں رکھے گا, یعنی وہ لوگ انہیں پہچانتے نہیں ہوں گے,
اور وہ نارمل ایسے جیسے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ویسے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوں گے, کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ یہ امام ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اب اس پر ائمہ کی بہت سی احادیث ہیں. سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا, جو مثال دی, وہ یہ دی کہ ان کا وجود اسی طریقے سے فائدہ پہنچائے گا جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کر فائدہ پہنچاتا ہے اہل زمین. واہ سبحان اللہ. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں اس یعنی انالوجی پر, کہ سورج ہے جس کی شعاع ڈائریکٹ بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور ان ڈائریکٹ بھی فائدہ پہنچاتی ہے. بالکل. ڈائریکٹ ریس کے ذریعے سے زمین پر زندگی کا وجود ہے, حیات ختم ہو جائے اگر سورج کی روشنی چلی جائے, پلانٹس اینڈ اینیملس, حتیٰ کہ ہم لوگ بھی. اور جب سورج بادلوں کے پیچھے چلے جاتا ہے تو اس کی ریز چھن کے اپنا کام کرتی ہیں. تو یہاں پہ یہ جو امام ائمہ نے مثال دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ امام جو ہے وہ غیبت میں ہے, آپ غیبت کو سورج سمجھ لیں, لیکن امام کے وجود کی جو برکتیں ہیں, ان کے وجود سے جو ہدایتیں ہیں, وہ چھن کے انڈائریکٹلی لوگوں تک مل رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹ امام سے ہدایت لینے کے لیے لوگوں نے اپنے کو اس لائق نہیں بنایا. اتنے گناہ کیے, اتنے نقصانات ائمہ کو پہنچائے, ان کا قتل کیا, ان کی ناقدری کی, اس نعمت عظمیٰ سے جو ہے وہ اپنے دامن کو چھڑایا, اور اللہ نے جو عظیم نعمت ہدایت اور ہادیوں کی شکل میں دی تھی اس کی قدر نہیں کی. لہٰذا اللہ نے ٹیسٹ لینے کے لیے اس اپنی آخری حجت کو غیبت میں رکھا. یہاں پہ سوال میں کر لوں آپ سے. ہم لوگ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اس زمانے کے اس دور کے لوگوں نے اپنے وقت کے امام یا انبیاء علیہ السلام کی پیروی نہیں کی, لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگ تو اس وقت ہے, اس زمانے کے ہیں نا, تو ہم سے یہ کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ نیچرل اس چیز سے نیچرل ہے بات, بالکل صحیح ہے. اصل میں وجہ کیا ہے کہ جو انسان کا جو فطرت ہے, وہ نیچر ہے نا, وہ بدلتا نہیں ہے. فطرت اللہ التی لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی, اور اللہ نے جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے اسی فطرت پر پیدا کیا ہے. تو جو فطرت ہے وہ بدلتی نہیں ہے. اب لوگوں کی آپ عادتوں کو دیکھیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ ناقدری کی. 1,24,000 کا سلسلہ ہی, بھئی ایک ہی جناب آدم کافی ہو سکتے تھے, لیکن ان کے دور کے جو حالات تھے, جتنی لوگوں کی آئی کیو تھی, ان کو بھیجا, اس کے بعد وہ چلے گئے. ان کے جانے کے بعد جو دوسرا نبی آیا اس پہ تھوڑا گیپ آیا, لوگ فوراً بہک گئے. یہ فوراً بہکنے کی عادت ہے, تعلیمات کو بھلا دینے کی عادت ہے, جو تعلیمات پہنچائی تھی ان سے منہ پھیر لینے کی عادت ہے, اور اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لینا, اپنے نفس کو اپنے اوپر غلبہ کر لینا. یہی کام آج بھی ہو رہا ہے. بظاہر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان جیسے نہیں تھے, ہم امام سے محبت کرتے ہیں, اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے تو نعوذ باللہ ہم ان کو کیا ہم ان کا قتل کر دیتے. آپ اگر شیعہ نہ بھی کرتے تو جو مخالفین ہیں وہ تو ان کے خون کے پیاسے تھے, وہ کل بھی پیاسے تھے, وہ آج بھی پیاسے ہیں. اتنے ہی ہیں کہ وہ ان کو ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہیں, ان کے خلاف خرابیاں بری باتیں کر رہے ہیں, ان کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. تو دشمنوں سے امام آج بھی گھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی انہیں قتل کر سکتا ہے, مار سکتا ہے, ان کے مشن میں جو ہے وہ مصیبتیں پیدا کر سکتا ہے. اور اپنوں میں بھی یہ ہوتا کہ جب اس زمانے میں امام موجود ہیں اور لوگوں میں تفرقہ ہو رہا تھا, اور بہت سے لوگ ڈاؤٹ کر رہے تھے آپ کی امامت کو, اور انکار کر دیا کہ آپ امام نہیں ہیں, اور سخت ڈاؤٹ میں مبتلا ہو کے شیعیت سے دور ہو گئے, تو پھر یہی کام آج بھی ہو سکتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام ہیں, امام ہم کو دیکھ رہے ہیں, امام ہم پر نظر رکھے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم اپنے دل سے ٹٹولیں تو ہم 24 گھنٹے میں کتنے لمحے امام کو واقعاً یاد کر پاتے ہیں. تو یہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ ہیں, ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, پھر بھی ہم ان سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. بٹ وہ فیتھ نہیں ہے ہمارے اندر, وہ یقین نہیں ہے. اب اگر وہ اس وقت مان لیے فزیکلی پریزنٹ بھی ہوتے تب بھی ہم ان کو بھول سکتے تھے, تب بھی ہم ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کرتے, کیونکہ وہ ہر ایک کے پاس ہر وقت کھڑے تھوڑی نہ ہیں. تو ان کا ہونا یا نہ ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. تعلیمات کے لیے ان کا ہونا فزیکلی پریزنٹ نہیں ہے. جو انہوں نے کہا ہے, جو اپنی مرضی بتائی, جو خواہش بتائی ہے, اس کا احترام ہم کتنا کر پا رہے ہیں. اللہ تو فزیکل نہیں ہے نا, جسم نہیں ہے. اس نے جو کہا ہے قرآن مجید میں, اگر ہم لوگ اپنا ایویلویشن کریں تو وہ تو غیب الغیوب ہے, سب سے بڑا غیب ہے. کیا ہم اس کی بات کو ہر وقت 24 گھنٹہ مان رہے ہیں؟ جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے, اور یہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے ہماری کمانڈ اس کے ہاتھ میں, لیکن ان سب دیکھیے بڑی اچھی بات ذہن میں آ گئی, اتنے قریب ہیں یہ لوگ, 2 فرشتے, ہم کو معلوم ہے کہ یہ لکھ رہے ہیں, پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں. اور جب خوب گناہ کرتے ہیں تو بالکل نہیں یاد رہتا کہ یہ دیکھ رہے ہیں.
تو پھر اگر امام فزیکلی پریزنٹ ہوں گے تو کیا ہم امام کو واقعاً مان کے ہر گناہ سے بچ جائیں گے اور ان کی مرضی کے مطابق ڈھل جائیں گے؟ تو ان کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ وہ معرفت کہ جو ان سے اتنا قریب کر دے کہ ہم انہیں ہر وقت اپنے سامنے حاضر پائیں دل کی نگاہوں سے۔ لیکن ایک دن تو وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ ان کا ظہور ہوگا۔ اس وقت بھی تو ایسا پاسبل نہیں ہوگا نا کہ ہم سبھی لوگ، پوری دنیا کے لوگ ان سے ملاقات کریں؟ یہ روایات میں ہے کہ جتنے لوگ بھی اس وقت ہوں گے، مطلب جو سچویشن ابھی ہے اور وہی آگے بھی دیکھا جائے تو بھی پاسبل تو شاید پاسبل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت حجت جو ہے، وہی میں جاننا تھا فائدہ کیا ہوگا، اتنی بڑی غیبت ابھی تک جاری ہے۔ جاری ہے، یعنی ایک تو یہ کہ آپ کو انڈائریکٹ ہدایت مل رہی ہے، پہلا یہ فائدہ۔ دوسرا، آپ کو اللہ نے آزمایا ہے، دوسری قوموں کو آزمایا ہے، ہر قوم کو آزمایا ہے۔ تو یعنی اس قوم کی بھی یہ آزمائش، یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ دیکھیں تم امام غائب الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہچان سورہ بقرہ میں شروعات میں الف لام میم جو آیت جو ہے، آپ دیکھیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس آیت کی تفسیر میں متعدد روایات ہیں کہ یہ امام زمانہ کی غیبت سے متعلق ہے۔ تو وہ لوگ متقی ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، امام حاضر نہیں ہے، یعنی ہم کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں ان آنکھوں سے، ہم ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، لیکن ان کی پہچان، ان کے صفات، ان سے محبت، ان کی معرفت، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ اللہ نے لیا کہ دیکھیں تم جو کہتے ہو کہ ہم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ واقعاً زبانی دعویٰ ہے یا دل سے تیاری بھی ہے ان کے آنے کی؟ یہ اسی سے مومن اور غیر مومن یا کمزور ایمان اور مضبوط ایمان کا فرق اللہ واضح کر دے گا۔ وہ لوگ امام سے ملاقات کر لیں گے، ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے کہ جن کے دل میں اشتیاق تھا واقعاً امام سے ملنے کا اور امام کے مشن میں کنٹریبیوٹ کرنے کا سنسیئرلی۔ لیکن جو ضعیف الایمان تھے، جو فقط ایک یعنی کسٹمری طور پر روزانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہہ رہے تھے، روایات میں ہے کہ وہ نہیں اٹھ پائیں گے جب صدا آئے گی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا۔ تو یہ لوگ جو ہے، ان کے بیوی بچے، پراپرٹی، مال، دنیا، بزنس، جاب، یہ بیڑیاں بن جائیں گی اور یہ لبیک امام کی آواز پہ نہیں کہہ پائیں۔ لیکن وہ کہ جو امام کی صحیح معرفت رکھتے تھے اور امام کے لیے یہ زندگی گزار رہے تھے، وہ فوراً ادھر اگلا قدم بڑھائیں گے، اللہ ان کو سیدھے امام تک پہنچا دے گا، زمین کو سمیٹ دے گا ان کے لیے۔ یہاں پہ ایک آپ کے اجازت سے بات کہنا چاہوں گا، ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ اس وقت کربلا میں اگر ہم لوگ موجود ہوتے تو امام کی بیعت یا لیتنی آپ کہتے ہیں زیارت وارثہ میں، جی، تو ایک ایسا موقع آئے گا کہ جب پیغام آئے گا بیعت کا، جی، تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اس طرح سے قبول کرنے کی طاقت ہو۔ لیکن ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت بہت کم بچا ہوا ہے۔ حدیثوں میں ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ حجت خدا سے زمین خالی نہیں رہ سکتی۔ بے شک، اس کا مطلب یہ تو 100% طے ہے کہ امام زمانہ زمین پر ہی موجود ہے، آسمان پر نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ پچھلے سوال کا جواب بھی ہے کہ غیبت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اچھا جی، تو یہی مجھے جاننا ہے کہ جب زمین پر موجود ہیں، ہم انسان بھی زمین پر ہی رہ رہے ہیں، کوئی آسمان میں رہ نہیں رہے ہیں، جی جی، تو جب خالی نہیں رہ سکتی حجت خدا سے زمین، تو زمین پر کہاں پر موجود ہے اور کیسے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیے بہت سی چیزیں اللہ کی کے رازوں میں سے راز ہے۔ مثلا علم قیامت، لوگ پوچھتے ہیں بھائی بتا دیجئے ہم کو ایگزیکٹ ڈیٹ، ٹائم، جگہ، پلیس بتا دیجئے، ہم تیاری کر لیں۔ نہیں، آپ تیاری نہیں کریں گے، آپ غافل ہو جائیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھا ابھی تو 5 سال کے بعد آئے گی، تو ہم سے کیا مطلب ہے، جو چاہے کرو۔ نہیں، بتایا نہیں ہے، قریب ہے علم خدا، یہ اللہ کا علم ہے، کسی کو نہیں بتایا کہ ایگزیکٹ اس کی پریسائز ٹائمنگ کیا ہے، نو ون نوز۔ حضرت حجت کا ظہور ایگزیکٹ وہ کون سا لمحہ ہے کہ جب یہ حکم الہی آئے گا، نو ون نوز، نہیں معلوم ہے۔ کیوں نہیں بتایا ہے؟ کیونکہ معلوم ہو جائے گا، پھر آپ غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا ابھی بہت ٹائم ہے، کر لیں گے محنت، کر لیں گے تیاری، لائک ایگزام کی طرح، یہ 10th and 12th یا کوئی بھی فیبرری میں ایگزام ہے، اکتوبر میں خیال آیا اچھا ابھی تو 4 مہینہ۔ یہ شیطان بہت گمراہ کرتا ہے، آئی تھنک یہ بیسٹ جواب آپ دے رہے ہیں، ہے نا، کہ بھائی ٹھیک ہے، اتنی جلدی کیا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے محنت۔ اچھا وہ موٹیویٹ بھی آپ کو کرتا ہے، دیکھیے کتنا خطرناک ہے، ہم لوگ کریں گے، ہم لوگ جم کے محنت کریں گے، ابھی اتنی جلدی نہیں ہے، تو یہ نہیں بتایا۔ اچھا، حضرت حجت کا وجود جو ہے، یا ہر حجت کا وجود زمین کی بقا کے لیے ہے، یہ ہماری روایات میں ہے اور یہ فلسفے سے ثابت بھی ہے۔
کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ خالق اور مخلوق کے بیچ کا ربط اور لنک ہوتا ہے. اس بات کو بہت اہم ہے یہ. جی. ان کی غیبت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں نہ ہوتے تو روایات کے مطابق زمین اپنے تمام لوگوں کے ساتھ ان کو دھنس جاتی اور آسمان زمین پر گر پڑتا. تو بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ موجود ہیں زمین پر اور زمین تھمی ہے اور آسمان تھما ہوا ہے. دوسری چیز آپ نے کہا کہ ان سے ملاقات کیسے کریں. حکم یعنی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کے درمیان نہیں آئیں. اس میں حکمتیں ہیں. ابھی ضرورت نہیں ہے, لوگ ابھی تیار نہیں ہیں مینٹلی, فزیکلی, اسپریچولی. ان کی ابھی بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی ہمارا امام اس دنیا میں موجود ہے, ہم جانتے ہیں کہ اس روئے ارض پر کہیں تو ہے وہ. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں کسی اور ہم ملاقات نہیں کر پا رہے. جی. تو ایک تو یہ کہ یہاں پر ایک محبت کا پہلو یہ ہے کہ اس لگن میں ہم بہترین عمل کر رہے ہیں کہ ہمارا جو معشوق ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. یعنی ہمیں ان سے, ہمارا جو محبوب ہے ہم اس کی محبت میں عمل کر رہے ہیں اور دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہاں جا, کیونکہ ایک بار مل لیے نا جا کے, تو اس کے بعد ممکن ہے کہ ملنے کے بعد پھر واپس آئیں تو اب وہ اثر نہ باقی رہے. بالکل. اب ایک تو یہ ہوپ کہ وہ ہیں, امید قائم, امید, یہ امید اتنی بڑی چیز ہے جیسے دنیا کے بڑے بڑے انقلابات کو جو ہے وہ ان کو ریالٹی بخش دی اس ہوپ نے. تو دوسری بات یہ کہ اللہ نے ان کو آپ سے چھپا کے رکھا ہے, اس کی حکمتیں ہیں. بہت سی حکمتیں بیان نہیں ہوئی ہیں, بہت سی حکمتیں یہ ہیں کہ دشمنوں کا خطرہ ہے, ابھی لوگ تیار نہیں ہوئے ہیں, لوگوں کو اور ٹیسٹ لینا ہے, ان کا ٹرائل لینا ہے. تو اب ہماری کام یہ ہے کہ ہم امام کی فزیکل جگہ کو تلاش نہ کریں, بلکہ ایک جملہ عرفا نے کہا کہ امام کو فزیکلی مت ڈھونڈو, اس لیے کہ بقیہ ائمہ کے دور میں وہ فزیکلی پریزنٹ تھے اور لوگ ان کے دشمن تھے, ان کے قتل کے پیاسے ہو گئے, ان کو روزانہ دیکھ رہے ہیں اور ان کا انکار کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی دور بھی ہے, ویسے قرنی جیسی محبت ہے, تو دل میں اپنے امام کو بساؤ. بالکل. یعنی ان کو ایسا اپنے دل و جان میں بسا لو کہ فزیکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرا مولا میرے ساتھ ہے اور ان کی تعلیمات ہماری زندگی میں شامل ہیں. بالکل. یہ آپ کو امام سے اسپریچولی قریب کرے گی. کہ ممکن ہے کہ انسان کسی سے فزیکلی قریب ہو مگر مینٹلی اور اسپریچولی بہت دور ہو. بالکل. لیکن اگر وہ کسی سے اسپریچولی قریب ہے, قلبی طور پہ قریب ہے, تو پھر فزیکلی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ دل سے محبت آپ سے کرتے ہیں, کیونکہ محبت ملنا ضروری نہیں ہوتا ہے, محبت جو ہے وہ قرب نہیں مانگتی. ضروری نہیں ہے کہ ہم جب تک فزیکلی دیکھ رہے تب تک مانیں گے نہیں. نہیں, ہم الذین یؤمنون بالغیب پر ہے, ہمیں غیب پر ایمان ہے. لہٰذا امام زمانہ سے فزیکلی ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ہم کو اس لائق سمجھتے ہیں تو وہ ہم کو ملاقات کا شرف دیں گے, جیسے بہت سے لوگوں کو دیا. جی. لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے دل و جان میں ایسا بسائیں کہ ان کی تعلیمات ہمارے لیے روشن رہیں. تو مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمارے سوال کے جواب دیے. اور امید کرتا ہوں ناظرین کہ یہ جو پروگرام کا مقصد تھا ایک مفید میں کہہ سکتا ہوں ثابت ہوا ہے. یہ پروگرام سوالوں کے جواب آپ تمام تک پہنچے ہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین, ہم لوگوں کی یہ چھوٹی سی کوشش کہ ہم لوگ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں, اور ان سوالوں کو پوچھنا بہت ضروری ہے جو ہمیں امام کی معرفت سے دور کرتے ہیں. جب سوال پوچھے جائیں گے اور جب جواب ملے گا تو معرفت میں اضافہ ہوگا. اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں, لیکن چینل ون پر لگاتار پروگرامز آ رہے ہیں, اسے دیکھتے رہیے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.